السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ سوم کا سبق نمبر 5 یعنی چھوٹی سی نیکی۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، مخلوق خدا کی امداد کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ دل آزاری کسی کی نہ کرنا، اور یہ تمام باتیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کے لیے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں نیکی۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف یعنی چھوٹی سی نیکی کی طرف۔ ہم نے جو آج سبق پڑھنا ہے وہ ہے چھوٹی سی نیکی۔ اسکول سے واپس آ کر حامد نے منہ ہاتھ دھویا، اپنے یونیفارم اور بستے کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا۔ باجی جو کرسی پر بیٹھی اپنا کالج کا کام کر رہی تھیں بولی، کیا بات ہے حامد، آج آپ اپنے سارے کام خود کر رہے ہو؟ حامد، باجی جان آئندہ سے میں اپنے تمام کام خود کروں گا اور گھر والوں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاؤں گا۔ باجی حیران ہوتے ہوئے، کیوں، کیا ہوا؟ حامد، ہمارے استاد صاحب نے بتایا ہے اپنے تمام کام خود کرنے چاہیے اور ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے جب ہم دوسروں کی مدد کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکیں، اور اگر ہم زیادہ نیکیاں اکٹھی نہ کر سکیں روز کی ایک نیکی تو اکٹھی کر، اس کے علاوہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کم از کم ایک نیکی روز کرنے کی تلقین کریں۔ بالکل درست کہا آپ کے استاد صاحب نے۔ آج آپ نے کون سی نیکی کی ہے؟ حامد، باجی جان کل میرا دوست بیمار ہونے کی وجہ سے اسکول نہ جا سکا، جس کی وجہ سے اس کا کام مکمل نہیں تھا، اور آج میں نے اس کا کام مکمل کروانے میں مدد کی۔ باجی، کیا آپ نیکی کا مطلب جانتے ہیں؟ حامد، جی باجی، نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نیکی ہے۔ باجی، نیکی میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی شامل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے وہ تمام کام جن سے ان کو فائدہ ہو سب نیکی میں شامل ہیں۔ حامد، باجی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے کون کون سے کام ہیں؟ باجی، اپنے بڑوں اور والدین کا حکم ماننا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، چھوٹوں سے پیار اور شفقت سے پیش آنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اور اس طرح تمام کام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے کام ہیں۔ حامد، اسی لیے آپ امی جان کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں؟ جی بالکل۔ اگلے دن حامد اسکول جانے کے لیے تیار ہو کر امی جان کے پاس باورچی خانے میں گیا، ان کے ساتھ ٹیبل پر ناشتہ لگوایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ناشتے کے برتن باورچی خانے میں رکھ کر اسکول جانے کے لیے نکل گیا۔ اسکول جاتے ہوئے راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو گھر کا سودا سلف اٹھائے بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ حامد نے سوچا آج کے دن کی ابتدا بھی چھوٹی سی نیکی سے کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کا سامان اٹھا لیا اور بوڑھی عورت کو اس کے گھر تک پہنچا کر مسکراتے ہوئے اسکول کی جانب چل دیا۔ آج کا یہ سبق ہم نے پڑھا جس میں حامد نے کچھ جو ہے وہ ہمیں باتیں بتائیں کہ ہمیں نیکی کیسے کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کام، مثال کے طور پر اگر ہم راستہ چل رہے ہیں تو وہاں کچھ اینٹ پڑی ہے یا کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں تو ہم اگر ان کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی میں شامل ہوتا ہے۔ نثر یا نظم ہم پڑھیں ان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں دشوار ہوتا ہے سمجھنے، تو چلتے ہیں اپنے الفاظ کے معنی کی طرف۔ آئندہ، آنے والا، مواقع، موقع کی جمع، تلقین، ہدایت، مخلوق، پیدا کیا ہوا، شفقت، مہربانی، بھلائی، نیکی، جانب، طرف، سودا سلف، بازار سے خریدی ہوئی چیز۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ۔